چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستو، شادیوں کا موسم ہے، شادیوں کا سیزن ہے. مسلمانوں کے افراد اپنا یا اپنی آل و اولاد کا نکاح کر رہے ہیں. شادی بیاہ کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو کچھ خوشنما اچھی طرز کی رہنمائی فرمائی ہے. مسلمان اور رہنمائیوں کے مطابق اگر اپنا شادی بیاہ کرے، نکاح کرے، تو بہت ساری مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ان کی دور ہو سکتی ہیں اور بہت سارے خرافات سے وہ محفوظ ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے. اول تو ہمیں اسلام نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور لوگوں کو نکاح کرنے کے لیے ترغیب دی ہے. خود آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے پر قدرت رکھتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے ٹھیک ہے، حق حقوق ادا کرنے پر قادر ہے، تو پھر ایسے کو نکاح میں دیر نہیں کرنا چاہیے. فرمایا فلیتزوج، نکاح کر لو، آئیں بائیں نہیں کرو، تاخیر نہیں کرو، دیر نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ نکاح کے ذریعے تم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہو، بہت سارے گناہوں سے تمہاری حفاظت ہو سکتی ہے. فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح تم نے وقت پر کر لیا، ٹائم پر کر لیا، تو اس کا نفع کیا ملے گا؟ آنکھ کی گناہ سے تم بچے رہو گے. آنکھ، انسان کی آنکھ بھی گناہ کرتی ہے. حدیث شریف میں ہے العینان تزنیان وزناہما النظر. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں؟ زنا کرتی ہیں، گناہ کرتی ہیں۔ اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ غلط جگہوں کو دیکھنا، غیر محارم کو تاکنا جھانکنا۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں جن جگہوں میں دیکھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، ان جگہوں کو اور ان چیزوں کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ نگاہوں کا زنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو نکاح کر لو، اس کا نفع کیا ہوگا؟ اغض للبصر، تمہاری نگاہ محفوظ ہو جائے گی، تمہاری نگاہ جھکی رہے گی، یہاں وہاں اٹھا کر نہیں چلو گے، نکاح بھٹکاؤ گے نہیں۔ اور کیا فرمایا؟ ایک نفع کیا ملے گا؟ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ محفوظ رہے گی، شرمگاہ کے گناہ سے بچے رہو گے، حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے کا تمہیں موقع رہے گا، حرام سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ آج ہمارے ماحول معاشرے کے اندر جو حرام کاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، گناہ نافرمانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اللہ کے احکامات ہم جو توڑنے پر بالکل دست بستہ تیار کھڑے رہتے ہیں، موقع نہیں ملا کو ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے۔ آج ہمارے ماحول معاشرے کے اندر سے نکاح کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، نکاح میں تاخیر کیا جاتا ہے، اور بچہ یا بچی نکاح کے قابل ہو جائے پھر بھی انسان شادی بیاہ کرنے میں آناکانی کرتا ہے، سستی اور غفلت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ترغیب دی ہے، جلدی سے نکاح کر لو، شادی بیاہ جلدی سے کر لو، اس میں دیر نہیں کرو، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ تو نفع کیا ملے گا؟ اغض للبصر واحسن للفرج فانه له وجاء، فرمایا ومن لم يستطع فعليه بالصوم۔ اب ہو سکتا ہے معاشرے کے سب لوگ ایک جیسے تو ہوتے نہیں، اس میں بیچارہ کوئی معاشرے کا اتنا دبا کچلا ہے کہ اس کے لیے کوئی رشتہ ملنا مشکل ہو گیا اور رشتہ ہی نہیں اس کو دستیاب ہے۔ جب تماشا آج ہمارے ماحول معاشرے کا ہے، قوم کی بہن بیٹیاں ان بھنگیوں سے، چماروں سے اور پتہ نہیں کس کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، لیکن ایک مسلمان اگر کوئی بظاہر جو اللہ کی جو تقسیم ہے ذات برادری کے اعتبار سے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر ذات برادری کے اعتبار سے کوئی بیچارہ نچلی ذات کا ہے تو ہماری بہن بیٹیاں یا ان کے گھر کے افراد اس سے نکاح کے لیے تیار نہیں، غیر کا ہاتھ پکڑ کر چلی جائے۔ اور چمار بھنگی یہ کیا بڑے اعلیٰ ذات کے ہیں؟ یہ بھنگی اور چمار جو ہوتے ہیں یہ کیا بڑے اعلیٰ ذات کے ہوتے ہیں؟ دوستو بزرگو، افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس ہے ہماری بہن بیٹیوں پر، امت کی بہن بیٹیوں پر، جو ان بدبودار قسم کے لوگوں کے ساتھ، ایک تو کفر شرک کی بدبو ہے ہی ہے ان کے پاس، دوسرے وہ بھنگی ہیں، گو موت اٹھانے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھاگ جا رہی۔ بتائیے اندر کی ایمان کتنا مر چکا ہے، ایمان کتنا ان کا مر کیا ختم ہو چکا ہے۔ جو ایسی حرکت کرے وہ ایمان والا کہلائے گا ہی نہیں۔ ایمان والا کیا ہے؟ اللہ نے ایمان کے اندر نظافت رکھی ہے، اللہ نے ایمان کے اندر صفائی اور حیا رکھی ہے، اللہ نے کیا ہے مسلمانوں کے اندر کیا یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، گندی اور گندے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، جن کو اللہ نے کہہ دیا انما المشرکون نجس، یہ تو سراسر گندے ہیں، گندگی ہیں۔ ایک ہو جاتا ہے گندگی کہیں لگ جانا، تو جہاں گندگی لگی اتنا ہی ناپاک ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نجس، سراسر گندگی کو نجس کہتے ہیں، اللہ نے ان کو سراپا نجس کہا، یعنی پورے گندگی ہیں۔ اب بتائیے لفظ ذرا گندا ہے، اچھا نہیں لگے گا، پیشاب پاخانہ کوئی ہاتھ میں لیے پھرتا ہے دوستو بزرگ، پیشاب پاخانہ کوئی ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، ان پیشاب پاخانوں سے بھی زیادہ گندے ایک قسم کے یہ لوگ ہیں جن کو ہماری
ہم جو ہیں قوم کی بہن بیٹیاں اختیار کر رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ ہم نے بہت کوئی تیر مار لیا. ارے نہیں نہیں نہیں، امت کی بہنوں بیٹیوں، تم نے تیر نہیں مارا، تم نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا ہے. تم نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا ہے. اللہ نے فرما دیا ہے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ اولئک یدعون الی النار. ان کفار اور مشرکین کے سلسلے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں، جو تم ان سے شادی بیاہ رچا رہی ہو، منا رہی ہو، اور ان کے بستر کی زینت جو بن رہی ہو، تم کیا سمجھ رہی؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، جہنم کے گڑھے میں گرا رہے ہیں. تو قوم کی بہن بیٹیوں سے گزارش ہے، یہ نہ سمجھیں کہ تو ہم زندگی اچھی گزار لیں گی. نہیں نہیں نہیں، کیا گزاریں گے؟ روزانہ ہفتہ نہیں گزرتا سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی کہانی، ایک نئی کہانی نئے طرز سے انداز کہ قوم کی بچی بھگوا لوٹ ریپ کا شکار ہو کر اپنی جان گنوا دیا. اس برے طریقے سے، برے دردناک طور سے جان لی جاتی، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. روح کانپ اٹھتی ہے دیکھ کر، روح کانپ اٹھتی ہے. لیکن افسوس، قوم کی بہن بیٹیاں کب سمجھیں گی؟ کب سمجھیں گی؟ اور بہن بیٹیوں سے زیادہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی اولاد کی دیکھ ریکھ کرنا. والدین کی ذمہ داری ہے ان کو بالکل کھلا سانڈ کی طرح چھوڑ نہیں دیں، ان کی نگرانی رکھیں، ان کی نگرانی رکھیں. اور سب سے بڑی چیز، انہیں علم دین سکھائیں، انہیں علم دین سکھائیں. اللہ کی عظمت، ایمان کی عظمت ان کے دل میں پیدا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں. آج ہم مسلمانوں نے اپنی آل اولاد کو دین سکھانا ضروری نہیں سمجھا. ہم نے سمجھا ہے کہ ہماری آل اولاد دنیا اور دنیاوی تعلیم حاصل کر لے گی تو ترقی کرے گی. کون سی ترقی؟ جہنمی ترقی، جہنم والی ترقی، جہنم میں گرنے والی ترقی، آخرت کو برباد کرنے والی ترقی. یہ ترقی نہیں ہے دوستو بزرگوں، یہ بہت بڑی تنزلی ہے. یہ خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے، یہ نقصان ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے. افسوس صد افسوس، مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سکھانے اور پڑھانے کی فکر نہیں، جتنی فکر ان کو 2-2-4 کرانے کی ہوتی ہے اور سور بندر کتا پڑھانے کی ہوتی. ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز دلانے کی اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی اور بڑائی پیدا کرنے کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے جتنا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ جیزس کے سامنے کھڑا ہونے کی ان کو جو ہے اتنا وہ اتاولے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جا کر جیزس کے سامنے کھڑے ہوں، وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، وہاں اس سے مانگنے والے بنے. نعوذ باللہ. یہ کفر اور شرک نہیں سکھا رہے ہم اپنی آل اولاد کو. یہ جو یہود اور نصارہ کے اسکولوں کے حوالے ہم کر دے رہے ہیں، مطمئن ہے کہ ہماری اولاد تعلیم حاصل کر رہی ہے. وہاں وہ جو بت بنا کے کھڑا کر کے رکھا ہے یسوع مسیح کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، نعوذ باللہ غلط سلط. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے ہی نہیں اولا، لیکن انہوں نے ان کا وہ نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یسوع مسیح ہیں. ان کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں ہم ہماری اولاد کو، ہاتھ جوڑے کھڑے نہیں جوڑتے. ہم نے پوچھا ہے اپنے بچوں سے، پوچھا ہے کیا کرتے ہو اسکولوں میں، تو بتایا وہ جو پریئر ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھے ہم کھڑے رہتے ہیں اور ہم لوگ جیسے دعا کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں. وہ سامنے جو ان کا گاڈ کھڑا ہے جس کو انہوں نے بنا رکھا ہے خود ساختہ گاڈ، وہ او گاڈ او گاڈ او گاڈ کر کے دعا منگواتے ہیں. پہلے دن نہیں، دوسرے دن، تیسرے دن دل بچے کے دل میں آئے گا نا یہ گاڈ سامنے کھڑا ہے نعوذ باللہ، تو تمہارا بچہ یا ہمارا بچہ یا قوم کا بچہ یہ مسلمان باقی رہا.
مسلمان باقی رہا؟ ہم نے اپنے آل اولاد کو، اپنی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں. ہمیں صرف پیسہ کمانے سے مطلب ہے. ان کا دبا لیں، ان کا دبا لیں، ان کا ہڑپ کر لیں، چوری چماری کر لیں، ڈاکہ زنی کر لیں. بس مسلمان کو شارٹ کٹ میں پیسہ چاہیے. آج مسلمان کو شارٹ کٹ میں پیسہ چاہیے. اولاد بھار میں جائے، اولاد جہنم کا ایندھن بن جائے. اولاد کیا ہے؟ نشے میں ڈوب کر نشیڑی گجڑی بن کر زندگی ختم کر لے، کہیں بھی ریل کی پٹریوں کے نیچے آ کر دب جائے. ارے دوستو بزرگو، یہ اولاد اللہ کی نعمت اور امانت ہے. کال کھول کر سنیے، یہ اولاد اللہ رب العزت کی نعمت اور امانت ہے. کل کو قیامت میں اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، ہم سے پوچھیں گے تمام نعمتوں کے بارے میں. اللہ فرما رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا اللہ کی تمام نعمتوں کے بارے میں. تو کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے، آپ نے؟ ہمیں ہمارے اولاد کے سلسلے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ تم نے بڑی دعاؤں اور بڑی تمناؤں، بڑی آرزوؤں کے بعد ہم نے تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا کی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کہیں گے پروردگار، ہم نے کیا ہے ہولی کراس میں پڑھایا تھا اس کو. ہم نے کیا ہے وہ سانتا کروز میں بڑا مشہور کیا نام، پودار میں اگر کسی کا ایڈمیشن ہو جائے تو سمجھتا ہے جنت کی کنجی مل گئی اس کو، ایسا خوش ہو کر بتاتا ہے. کہیں گے پودار میں ہم نے اس کا ایڈمیشن کرایا تھا. اور اب بیچارہ اور ذرا ہائی لیول کا ہے تو کہیں گے امریکن اسکول میں ہم نے داخل کرا دیا تھا. امریکن اسکول یہاں آگے کہیں BKC میں ہے، ہم نے تو گزرتے ہوئے صرف دیکھا ہی ہے. اور وہاں واڈانی کا وہ کیا نام ہے، یہ جو بھائی ریلائنس والوں کا بھی ایک کوئی بڑا اسکول ہے. تو کہیں گے ہم نے کیا ہے وہ دنیا کے حور اور حورے لوگوں کی کہ اولاد جہاں پڑھا کرتے تھے نا، وہاں ہم نے اپنے اولاد کو پڑھایا تھا. ارے دوستو بزرگو، یہ سب نہیں چلنے والا. وہاں آئیکل اور مائیکل اور یہ وہ اور فلاں اور ڈھکا، وہاں تو یہ دیکھا اور پوچھا جائے گا تم نے دین سکھایا تھا کہ نہیں، تم نے محلے کے امام صاحب کے سامنے بٹھایا تھا کہ نہیں. نا قدرو، ابھی قدر نہیں کر رہے ہو اپنے اماموں کی، ابھی قدر نہیں کر رہے ہو اپنے وہ حافظوں اور عالموں کی جو بیچارے مکتبوں میں بیٹھ کر تمہارے بچوں کو علم دین سکھا رہے ہیں. جان جاتی ہے ان کو تنخواہ دیتے ہوئے، ان کی تنخواہ بڑھاتے ہوئے ایسا لگتا ہے ان کے خزانے سے نکل رہے. قوم کے چندے سے دے رہے ہو، ایک تو تم کو مانگنے بھی نہیں، بیچارہ وہی مانگ بھی رہا ہے، وہی جو ہے سب کی تھوڑی کے نیچے، ارے بھائی ذرا دے دو، وہ مسجد کی بڑی ضرورت ہے. سب کی خوشامدیں بھی وہی پڑھانے والا کر رہا ہے. اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں فرعون بن کر بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں ہم خدا ہیں. ارے تم اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس رب ذوالجلال کا ڈنڈا جس دن تمہارے پیٹھ پر پڑے گا پتہ نہیں کہاں چلے جاؤ گے. وہ فرعون وقت بھی غرق ہوا تھا، تمہاری فرعونی بھی غرق ہوگی. قدر نہیں کرتے ہو تم اپنے پڑھنے. توفیق نہیں ہوتی کہ کسی مہینے میں بیچارے کو ہدیہ ہی دے دے کہ چلو بیچارہ ہمارا جو ہے بچوں کا محسن ہے، ان کی آخرت آباد کر رہا ہے، ان کی آخرت تباہ ہونے سے بچا رہا ہے، ان کو اللہ رسول کی پہچان کروا رہا ہے، جنت کا راستہ دکھلا رہا ہے. نہیں توفیق ہوگی. وہ تو کبھی ملتے ہیں تو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں یہ حافظ صاحب نے اتنا اچھا پہنا کیوں ہے، اس کا چپل اچھا کیوں ہے. اگر بیچارے کے پاس اچھا موبائل آ گیا تو تب تو خدا کی پناہ، ہم سے اچھا موبائل اس کے پاس ہے. وہ انسان نہیں ہے، وہ اس دنیا کا باسی نہیں ہے، وہ جنگل میں رہنے والا ہے. ارے تم نے دیا ہوتا تو تم آنکھ پھاڑ کے دیکھتے. توفیق تو نہیں ہوتی تمہیں توفیق نہیں ہوتی. عید اور بقرعید اور ہر شادی کے موقع پر عجیب تماشا ہم نے تو سنا یہ بیگمات جو جاتی ہیں شادیوں میں، ایک شادی میں جو برقع پہن لیا دوسری شادی میں نہیں پہننے والی، ایک شادی میں جو ڈریس پہن لیا دوسری شادی میں نہیں پہننے والی.
اور یہ جھمکے جھمکے اور پتہ نہیں کیا اور لد پھن کر جو جاتی ہیں وہ آرٹیفیشلی صحیح نقلی پہن کر جو جاتی ہیں وہ دوسری شادی میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ باگ کہیں گے کہ ارے اس کے پاس تو ہے ہی نہیں, اس کے پاس لے دے کہ وہی ایک برقع ہے, لے دے کہ وہی ایک جوڑا ہے, ہر شادی میں وہی پہن کے آتی ہے. تمہیں اپنی بیویوں کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے؟ تمہیں اپنے بچوں کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے؟ وہ بیچارہ قوم کا محسن, اس کی بیوی بچے نہیں ہیں, اس کے آل اولاد نہیں ہیں, اس کے آل اولاد کی دوا علاج کا خرچہ ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنی آل اولاد کو کیا دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم نہیں دلا سکتا؟ لیکن کہتے ہیں نہیں, مولوی صاحب نے اگر اپنے بچوں کو پڑھا دیا تو یہ تو بڑا غضب ہو جائے گا. غضب ہو جائے گا. ارے عقل کے اندھو اور احسان فراموش ہو. قوم کے احسان, ان ایسے لوگوں کے احسان فراموش ہو. قدر کرو, کل کو قیامت میں تمہیں انہی سے جا کر مدد مانگنی پڑے گی. انہی سے جا کر اگر تم نے اپنی اولادوں کو ان کے سامنے بٹھا دیا ہوگا, اللہ رسول کی پہچان ان کے ذریعے اپنی آل اولاد کی کرا دی ہوگی, تو قیامت میں تم بری ہو جاؤ گے. سنو کان کھول کر, کڑوی بات ضرور ہے لیکن حق کہہ رہا ہوں, اور مجھے لگی لپٹی لپڑ چھپڑ کر کے بات کرنا نہیں آتا, صاف ستھری بات عرض کرتا ہوں. تو کل کو قیامت میں اللہ رب العزت پوچھیں گے تم سے کیا پڑھایا سکھایا تھا. اگر دین سکھایا, دین داری سکھائی, اللہ کی پہچان کروائی, اللہ کے رسول کی پہچان کروائی, گندگی اور صفائی اور ستھرائی کی پہچان کروائی, تب تو بری ہو جاؤ گے, ورنہ پکڑ ہو جائے گی. دوستو بزرگوں, ورنہ پکڑ ہو جائے گی. فکر کریں اپنی اولادوں کی نہیں فکر کر سکے تو دادا نانا بندے ہو تو اپنے پوتوں اور نواسوں کی فکر کر لو. کم از کم ہو سکتا ہے ان کی فکر آج ہم نے کر لیا, اس کی بدولت مغفرت ہو جائے. بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا دوستو بزرگوں, قوم کی بچیاں, قوم کی بہنیں بیٹیاں جو آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, والدین ذمہ دار, والدین بھی ذمہ دار ہیں. ان کو دینی تعلیم نہیں سکھایا, ان کی دینی تربیت نہیں کی, اللہ رسول کی پہچان نہیں کروائی. اگر کروایا ہوتا, ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا کر دی ہوتی, آخرت کا خوف پیدا ہوا ہوتا, ان کو یہ بتایا گیا ہوتا کہ دیکھو ایک دن تمہیں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہم نے اگر بتایا ہوتا کہ دیکھو یہ دنیا فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, یہاں کسی کو بقا نہیں ہے, بقا صرف اس ذات عالی کو ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کہیں گے ثم ان علینا حسابہم, ہمارے ہی ذمے تمہارا حساب و کتاب ہے, آؤ چلو اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دو. یہ سب باتیں اگر ہم نے بتائی ہوتی اپنی اولادوں کو دوستو بزرگوں, تو ہماری بچیاں راہ چلتے ہوئے یہ جو دل خراش منظر ہم اور آپ دیکھتے ہیں, ہماری بچیاں یہ سب نہ کرتی. عجیب ویڈیوز جو سامنے آتے ہیں, ٹھیک ہے کچھ اس میں فیک بھی ہوتے ہوں گے, غلط بھی ہوتے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے سب غلط تو نہیں ہے. بہرحال بات کہاں چلی گئی دوستو بزرگوں, میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو ترغیب دی ہے. کس بات کی؟ نکاح کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو نکاح کرو, اور اللہ رب العزت نے بھی ترغیب دی. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں, اور ان میں سے اکثروں کی, زیادہ تر لوگوں کی کیا ہیں؟ آل و اولاد تھی, ازواج اور ذریت تھی. وہ نکاح شادی کیا کرتے تھے. جو انبیاء علیہ السلام نے نکاح شادی بیاہ کیا, تو ہم امت کو بھی, ہم ایمان والوں کو بھی کرنا چاہیے. اور بغیر نکاح شادی کے جو آج ایک چلن اور فیشن چل چکا ہے, کہا جاتا ہے ریلیشن شپ میں ہم رہ رہے ہیں, یہ سب حرام کاریاں ہیں.
یہ ریلیشن شپ یا وہ دوستیاں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ محرم ہے تو محرم ہے، جو غیر محرم وہ غیر محرم، ان سے سلام دعا کرنا، ان سے ہنسی مذاق کرنا، ان سے بات چیت کرنا، چاہے آمنے سامنے ہو، چاہے موبائل فون پر ہو، چاہے فیس بک پر ہو، چاہے انسٹاگرام پر ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں کسی بھی چیز پر ہو، جو غیر محرم ہے ان سے بات چیت کرنا جائز نہیں۔ کہاں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھومنا ہے تو بڑی دور کی بات ہے۔ یا تو ہماری عمر ہو گئی شادی بیاہ کی تو اپنی آل اولاد بچوں کا اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے تو پھر دیر نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں امت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ذری ہدایات کسی بھی چیز کے لیے دی ہیں، ہمیں ان ہدایات پر عمل پیرا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔